بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورتیں آٹا گوندتے وقت ایک غلطی کبھی نہ کریں، گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، اور خاص کر کے عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتائیں گے جس کو ہماری بہنیں آٹا گوندتے وقت کریں گی تو ان کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسی عورت کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ رات کے بچے روٹی پھینکنے سے گھر میں کون سا عذاب آتا ہے، اور بچے روٹیوں کو کھانے سے گھر میں کون سی برکت آتی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دست ادب جوڑ کر گڑ گڑا کر عرض کرنے لگی، یا حضرت، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، نہ ہی میرے یہاں اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ مجھے آپ کو ایسا آسان سا عمل بتائیں جس کو کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو تو اللہ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو محبت و احترام سے کرو۔ تمہارا یہی عمل بھی ایک عجیب عبادت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی آٹا گوندنے بیٹھے تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا، تو نے مجھ تک رزق پہنچایا، اور رزق پکانے کی طاقت تو نے مجھے عطا کی۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے سے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اس کے بعد اس عورت نے پھر پوچھا، یا حضرت، زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بد دعا ہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی، یا علی، رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کا رزق زمین میں پیروں تلے کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا کیا تو کیا لیکن انسان میری قدر سے بے واقف ہو کر مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے؟ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچے روٹیاں بھی کھا لیا کرو، پھر اتنا ہی کھانا اٹھایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ کچلی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لیے بد دعا ہی کرتی ہے۔ اس لیے اے عورت، جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو، اور پھر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں پر وہ پیروں تلے نہ کچلی جائے اور دوسرے اللہ کی مخلوقات اسے آرام سے کھا سکیں۔ اے عورت، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعائیں کرے گا، اور رزق کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ دوستو، اس طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے رات کے بچے روٹیوں کو باہر پھینک رہا تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دیکھ لیا تو آپ اس شخص کے قریب گئے، فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، رات کے بچے روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے، رات کے بچے روٹی میں برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اے شخص، جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتے ہیں تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے، اے اللہ، تو نے مجھے میں پیدا کیا اور آج تیرا بندہ جسے تو نے اشرف المخلوقات وہ مجھے کھا رہا ہے، لیکن افسوس، جب انسان کچھ روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات غمزدہ ہوتی ہے اور اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے، اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا کیا تو کیا لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے کہ جاؤ اور اس روٹی پر نور برساتے رہو۔
जिस ने भी इसको ठुकराया इसके घर से बरकत को उठा लो, और जो कोई इस बची हुई रोटी को सुबह उठाकर खाएगा तो ऐसा शख्स को बरकत और रहमत पाएगा, क्योंकि यह शख्स मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, रात की बची रोटियों पर अल्लाह का नूर बरसता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी रात की बची रोटियों को बाहर ना फेंका जाए, बल्कि सुबह इनको गर्म करके खा लिया जाए। आज के दौर में अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क की इतनी फरमानी है, इतनी अल्लाह ताला की नाशुक्री की जाती है, और इसी तरह रिज़्क की नाकदरी भी। तो हक तो ये बनता है कि जितनी हमारे ऊपर अल्लाह ताला की नेमतों की फरमानी और विसअत है, हमें इतना ही ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना तो दूर की बात है, हम अल्लाह के फराइज पूरे नहीं करते। अगर हम अपने घरों में नजर दौड़ाएं तो जिस तरीके से हमारे घरों में रोटी जाया होती है वो किसी सी मफी नहीं। एक वक्त की रोटी बच जाए तो इसके दूसरे वक्त में खाना किसी को गवारा नहीं, और ये बची हुई रोटी बाज लोग तो संभाल कर छान बूढ़े वाले को दे देते हैं, लेकिन बाज लोग इसका ख्याल नहीं करते और इसको कूड़े के साथ फेंक देते हैं। हालांकि अगर रोटी बच जाए तो इस रोटी को दूसरे वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाए, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी इस्तेमाल करना हदीस से साबित है। बासी रोटी को सुन्नत समझकर इस्तेमाल कर लिया जाए, अलबत्ता इसके बात का ख्याल रखा जाए कि रोटी खराब तो नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी खाने के हवाले से उम्मे हानी फरमाती है, मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाई और पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए? मैंने कहा, नहीं, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका है। आपने फरमाया, इसे ले आओ, वो घर कभी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद है। हजूर ने बासी रोटी सिरके के साथ तनावल फरमाई। हज़रत सुहेल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, इनसे पूछा गया कि जौ की रोटी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पकाते थे, तो फरमाया, आटे में फूंक मार दिया करते थे ताकि जो मोटे मोटे तिनके हों वो उठ जाएं, बाकी को गूंद लिया करते थे। एक रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में छलनी नहीं होती थी और अब इसको फूंक लिया करते थे और फिर इसके बाद रोटी बना लिया करते थे। हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत उमर जौ की रोटी को बिना छाने खाया करते थे। आटा छना हुआ नहीं होता था। आजकल गेहूं की रोटी बगैर छने खाना मुश्किल समझा जाता है। अल्लाह के बगैर छने आटे की रोटी हजम होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले व अयाल को मुसलसल 3 दिन गेहूं की रोटी खाने की नौबत नहीं आई, यहाँ तक कि दुनिया से जाने का वक्त आ गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कभी ऐसा न हुआ कि 3 रोज खाना हो फाका होता था। बहरहाल आजकल के रिवाज में आटा छना हुआ आता है तो हम कम से कम इतना जरूर कर लें कि गेहूं की रोटी तो हम खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी खाएं, लेकिन साथ जौ की भी शुरू कर दे ताकि सुन्नत का सवाब हमें मिल जाए। ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।